دیکھیے کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں سارے طاقتور لوگ رہتے ہیں، مگر جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو طاقت نہیں دی جاتی۔ کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو، جس کو میں اور آپ اپنے نمائندے بنائیں، جس طرح سے ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، جس طرح سے ملک کے فائنینسز ہوتے ہیں، جس طرح سے ملک کی ڈیفنس ہوتی ہے، ساری چیزیں ہر شہر کا بھی وہی ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی انوکھا شہر نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر ارباب اقتدار اس کو اسی طرح سے لوٹتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے، تو ان کو اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں بدلنی پڑے گی۔ یہ اپنی وردیوں میں باہر نہیں نکل سکیں گے، یہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ شہر تباہ ہو رہا ہے اور یہ بیٹھ کے اپنے موکلوں میں سارنگیاں بجا رہے ہیں۔ یہ باتیں کر کے لوگوں کو کب تک یہ آج سے 100 سال پرانا شہر نہیں ہے، یہ آج سے 50 سال پرانا شہر نہیں ہے۔ آج یہاں جتنے لوگ ہیں اس شہر میں، چاہے وہ مزدور ہو جو سڑک کوٹتا ہے یا وہ جو دفتروں میں کام کرتا ہے، وہ اپنے حق کو، اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اور جب تک اس شخص کی جو چاہے محنت کش ہے، چاہے وہ ریلوے میں کام کرتا ہے، چاہے وہ KMC میں کام کرتا ہے یا ریڈی لگاتا ہے یا ڈیفنس کلفٹن میں رہتا ہے، جب تک آپ ان کو بحیثیت انسان سمجھنا نہیں شروع کرو گے، ان کو حق نہیں ملیں گے۔ اور جب تک ان کو حق نہیں ملیں گے تو کسی ارباب اقتدار کو ہم اپنا حکمران ثابت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کراچی کو کچھ نہیں چاہیے، کراچی کو امپاور کیجئے۔ کراچی کے پاس وسائل اپنے موجود ہیں، ہم پورے پاکستان کو پالتے ہیں، ہم پورے سندھ کو پالتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی پال سکتے ہیں، مگر آپ ہمیں اس بات کی اجازت تو دو۔ آپ ہمیں صرف اور صرف الٹی چھری سے کاٹتے ہو۔ 4 سال میئر یہ روتے چلے گئے، اختیار نہیں ہے۔ What bloody اختیار؟ Why was he sitting on the chair if there were no اختیار؟ 4 سال ہم نے یہ سنا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک کراچی کو کوئی کراچی پیکج نہیں چاہیے، کراچی کو کوئی 500 ارب روپے نہیں چاہیے، مگر کم از کم کراچی کو زندہ رہنے کا حق تو دو۔ تم تو وہ بھی چھیننا چاہتے ہو۔ نہیں چھیننے دیں گے، نہیں چھیننے دیں گے۔ ایکسلنٹ، تھینک یو سر۔